السلام علیکم ویورز، آج آپ کے سامنے ہجرت مدینہ کے چند واقعات پیش کرنے جا رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ ہجرت مدینہ اسلام کی تاریخ کا وہ اہم موڑ ہے جس سے کرنے کے بعد ایک فیصلہ کن دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اوائل اسلام میں مکہ میں مسلمانوں کا ایک الگ نظریات اور اقدار کی حامل اکائی کے طور پر وجود تو تھا، لیکن یہ اکائی کسی مؤثر حیثیت کی حامل نہ تھی۔ مسلمانوں کو اپنی بقا اور استحکام کے لیے ایک پرامن معاشرے اور خوشگوار فضا کی ضرورت تھی۔ چنانچہ مصرف القلوب اور حکیم ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے 203 میل دور یثرب نامی ایک بستی کے مکینوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دی اور 70 سے زائد اہل وفا نے اپنے آقا علیہ السلام کی بیعت کی اور عظیم الشان مشن کی تکمیل کے لیے جان و مال کی بازی لگا دینے کا عہد کیا۔ وہ وجود محسود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے درمیان دیکھنے کے شدید خواہش مند تھے اور آپ کی برکات و عنایات سے مستفید ہونا چاہتے تھے۔ دوسری طرف دشمنان اسلام کے ظلم و ستم اور اشاعت اسلام میں حائل رکاوٹوں کا سلسلہ بھی تیز سے تیز ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر انہوں نے تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں تشریف لانے کی دعوت پیش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانسار ساتھیوں کی مہمان نوازی کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے حکم خداوندی مسلمانان مکہ کو یثرب کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت کے اسباب: نبی معظم ان کا موقع معظمہ کو حیرآباد کہہ کر مدینہ منورہ پہلے آنا اور چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کرنا کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں ہے۔ بقول شاعر، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہاں ہم کتب احادیث و سیر کی روشنی میں ہجرت نبوی اس عمل کے چند اہم اسباب مختصر طور پر قارئین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اہل مکہ کی ہٹ درمی: بعثت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ میں ہر دل عزیز تھے اور صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ تمام قریش آپ کے اخلاق حمیدہ کے گن گاتے تھے، لیکن نزول وحی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا کہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کرو تو اکثر وہی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کو پھیلانا تھا، ہر درم اور ضدی لوگوں میں رہ کر نبوت کا یہ فریضہ منصبی انجام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ قریش کا ظلم و ستم: قریش مکہ نے صرف دین اسلام کو جھٹلانے اور توحید سے انکار کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر طرح طرح کی سختیاں شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانا، راہ چلتے ہوئے آوازیں کسنا اور سب سے بڑھ کر معاشرتی اور اقتصادی مقاطعہ طے کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ کو بھی تکلیفیں دینا، جن کی داستان بڑی دردناک اور طویل ہے، ان کی بنیاد پر مسلمانوں کا مکہ میں رہنا محال ہو گیا تھا۔ تبلیغ دین میں دشواری: مکہ میں اس قسم کے حالات تھے کہ نہ تو مسلمان کھلم کھلا دین کی اشاعت کر سکتے تھے اور نہ ہی آزادی سے اسلامی احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف بھی تشریف لے گئے تھے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اب دین کی نشر و اشاعت کا کوئی اور مرکز تلاش کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ہجرت کا فوری سبب: ہجرت کا فوری سبب کفار مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی ناپاک سازش کی تیاری تھا۔ قریش مکہ نے ابو جہل کی تجویز پر یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلہ سے ایک ایک طاقتور اور تجربہ کار نوجوان چنا جائے اور ایک رات انہیں آستان مبارک پر متعین کر دیا جائے، اور موقع پا کر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یکدم ٹوٹ پڑے اور آپ کا کام تمام کر دے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آپ کو کسی قسم کی ایذا دینے میں یہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے۔
مدینہ کی طرف روانگی۔ جس رات نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آبائی وطن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کو اپنا مستقبل بنانے کے لیے روانہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرانے دوست جن کے لیل و نہار آپ کے ساتھ گزرے تھے، جو علم کے مزاج سے بخوبی واقف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ اس کٹھن سفر میں استقامت کا پہاڑ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔